کھڑکی کے پر سے چھنتی ہوئی چاندی جیسی چاندنی نے ایک لکیر کی صورت اس کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ اب تک اس صورتحال کو محض ایک مہم جوئی سمجھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس کی مخملی رنگت، لمبی پلکوں کا سایہ اور ہونٹوں پر لرزتی ہوئی معصومیت نے ایک ایسا جادو کیا کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ دنیا کا ہر لفظ بھول گیا۔ اسے بس سامنے کھڑی وہ لڑکی کسی خواب کی تعبیر معلوم ہونے لگی۔ نقاب کے پیچھے اس کی نظریں اس کے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ اس سے لگا جیسے کائنات کی تمام خوبصورتی اس ایک لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ وقت تھم گیا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ آج اس انجان لڑکی کی ایک جھلک پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ تم سن رہے ہو نا؟ اس نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر سر اٹھایا تو اس کی گہری آنکھوں نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ اس عکس کو ہمیشہ کے لیے اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ تو پڑھنا ہی کیوں ہے؟ بس اب تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت ہے۔ چھوڑ دو یہ پڑھائی۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دو پڑھائی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بابا دیکھیں نا آنٹی کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ مجھے اسٹڈی ادھوری چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہی ہیں۔ اس نے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ فیضان صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، صحیح تو کہہ رہی ہیں وہ، بڑی ہو گئی ہو، اب کیا کرو گی پڑھ لکھ کر؟ ان کے اس جملے نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کا چہرہ تکنے لگی۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں پڑھائی کیوں چھوڑ دوں؟ میری ابھی عمر ہی کیا ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں تاکہ آپ نام روشن کر سکوں۔ میرا نام روشن کرنے کے لیے تمہارا بھائی ہے نا؟ باپ کے اس دو ٹوک جواب نے اس کے مان کے سارے محل گرا دیے۔ اس نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ مطلب آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ صرف آپ کا بیٹا ہے، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں؟ اس کی آواز میں دکھ اور غصے کی ملی جلی لہر تھی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، لیکن میں بھی کہہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھا لوں گی، مگر یہ شادی کبھی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مونا بیگم نے تلملاتے ہوئے فیضان صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ہماری لاپرواہی کا نتیجہ۔ اس کو جو شہر پڑھنے بھیجا تھا نا، یہ اتنی لمبی زبان وہیں سے سیکھ کر آئی ہے۔ میں نے تبھی کہا تھا کہ اسے 12 سال کی عمر میں رخصت کر دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ فیضان صاحب نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرا اور بولے، ارے بیگم، اس نے کہا ہے نا کہ وہ خرچ خود اٹھائے گی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے اٹھاتی ہے۔ جب بوجھ پڑے گا تو خود ہی میرے پاس آئے گی، اور یقین مانو تب میں اس کی ایک نہ سنوں گا اور سیدھا نکاح پڑھوا دوں گا۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ لاپرواہی سے بولے تھے۔ کمرے میں بند ہوتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ مما، آپ کے جانے کے بعد تو بابا نے مجھ سے منہ ہی موڑ لیا ہے۔ میں ان کے لیے محض ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئی؟ کیوں چھوڑ دیا اس بے رحم دنیا میں؟ اس نے سسکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ اس کا باپ اور سوتیلی ماں گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھا اور دوبارہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا، واحد خواب تعلیم تھی۔ وہ پڑھ کر اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب اس کی راہ میں شادی کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اپنی دوست کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا یشل، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ انائزہ نے فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انائزہ، کیا بتاؤں تمہیں، میں نے گھر میں ایڈمیشن کی بات کی تو انہوں نے میرے آگے شادی کا کارڈ رکھ دیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ کیا تمہارے گھر والے پاگل ہو گئے؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی؟ انائزہ نے حیرت سے کہا، وہی تو، میں نے کہہ دیا کہ میں اپنا خرچ خود اٹھاؤں گی، لیکن کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ یونیورسٹی کے اخراجات، سیمسٹر کی فیس، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ انائزہ کے چہرے پر ایک پراسرار سی چمک آئی۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کچھ دیر سننے کے بعد یشل نے چونک کر پوچھا، تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ 100%۔ انائزہ نے فخر سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی پلان پر عمل ہوگا۔ یشل کے لہجے میں اب ایک عزم تھا۔ گھر واپسی پر جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، مونا بیگم کا سامنا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہی ہے تم؟ آپ کو اس سے کیا مطلب، میں جہاں سے بھی آؤں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دیکھ رہے ہیں فیضان، اس کی زبان کتنی لمبی چل رہی ہے۔ مونا بیگم چیخیں، لیکن اس نے انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مونا، ہر وقت اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ گئی ہوگی اپنی کسی دوست کے پاس، واپس تو آ گئی ہے نا؟ فیضان صاحب نے بیزاری سے اخبار پلٹا۔ مونا غصے سے مٹھیاں بھیجتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فیضان صاحب بے فکری سے اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ کمرے کی 4 دیواریوں کے پیچھے ایک ایسا طوفان پھل رہا ہے جو ان کی بنائی ہوئی بساط کو الٹ کر رکھ دے گا۔ کہاں رہتے ہو آج کل؟ تمہیں ہوش بھی ہے؟ نہ تمہیں گھر آنے کا پتہ ہے، نہ اپنی فیملی کی کوئی خبر۔ جب بھی کال کرو تمہارا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سمیر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی ماں مناہل بیگم ان پر برس پڑی۔ ماما کیا ہو گیا؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں؟ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال رکھنا اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ چڑھ کر بولا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے وہیں نیم دراز ہو گیا۔ دیکھو سمیر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری گیدرنگ اچھی نہیں ہے۔ تم خود کو دیکھو، تم اس شہر کے نمبر 1 بزنس مین کے بیٹے ہو اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہے جن کا… ماما پلیز۔ سمیر نے فوراً بات کاٹی۔ آپ پھر سے میرے دوستوں کے اسٹینڈرڈز پر نہ جائیے گا۔ وہ میرے دوست ہیں جیسے بھی ہیں۔ آپ کے اور بابا کے پاس تو میرے لیے کبھی وقت رہا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے وقت دیا ہے، میرے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ غصے سے اٹھا، اپنی جیکٹ اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل بیگم پیچھے ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ انہوں نے فوراً ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ کدھر ہیں آپ؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جلدی گھر آئیں۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا اور صوفے پر بیٹھتی انتظار کرنے لگی۔ ابھی چند ہی پل گزرے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک کے بعد ایک کئی گاڑیاں پورچ میں آ کر رکی۔ آریان دورانی فکر مند چہرے کے ساتھ اپنی بیگم کی طرف آئے۔ انہوں نے آتے ہی انہیں اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا مناہل؟ تم اتنی ارجنٹ مجھے کیوں بلایا؟ میں ایک اہم میٹنگ میں تھا جو تمہاری وجہ سے مکمل نہ کر سکا۔ وہ پریشانی سے بولے۔ آریان، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو خود سے بہت دور کر دیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو مناہل؟ کیا سمیر نے کچھ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں اگر اس نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ آریان نے نرمی سے ان کا چہرہ تھپتھپایا۔ آریان، میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ بات کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں؟ سمیر راتوں کو دیکھ کر باہر رہتا ہے، بعض دفعہ تو گھر بھی نہیں آتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے دوستوں کو برا بھلا کہتی ہوں، لیکن مجھے ان کے اسٹینڈرڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ان کے اعتبار سے ڈر لگتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں۔ آریان دورانی کے چہرے پر بھی فکر کے سائے لہرائے۔ اچھا، تم فکر مت کرو، میں آج سمیر سے بات کروں گا۔ انہوں نے مناہل کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چلو آؤ، اب تمہارا موڈ ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تو مناہل بیگم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آریان، آپ کو یہ بات ابھی بھی مذاق لگ رہی ہے؟ آپ کو ابھی جا کر سمیر سے بات کرنی چاہیے۔ کیوں فکر کرتی ہو مناہل؟ تم نے ہمیشہ مجھ پر یقین رکھا ہے نا؟ میں سب سنبھال لوں گا، بس تم کسی قسم کی ٹینشن مت لو۔ آریان دورانی انہیں زبردستی اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے گئے۔ اوپر گیلری میں کھڑے سمیر دورانی کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ بس یہی تھی فکر آپ کی میرے لیے ماما؟ وہ بڑبڑایا اور پلٹ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ ہاں ہیلو، چلو پارٹی کرنے چلتے ہیں۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا اور پھر فریش ہوتا گھر سے نکل گیا تھا۔ کہاں لے آئی ہو مجھے انائزہ؟ یہ شل نے وحشت زدہ ہو کر کہا۔ یار، یہاں سبھی آتے ہیں، ہم نے کبھی اس جگہ کا تجربہ نہیں کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج تمہیں یہاں لایا جائے۔ انائزہ کلب کے اندر داخل ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی۔ یشل نے برا سا منہ بنایا۔ ہر طرف لڑکے اور لڑکیاں نشے میں دھت رقص کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے انائزہ کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئی جہاں انائزہ پارٹی کے رنگوں میں کھو گئی، مگر یشل کا دل گھبرا رہا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہیں گی؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر یشل کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ یشل نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ارے، وہ کتنا پیارا لڑکا تھا، تم نے اس کے ساتھ ڈانس کیوں نہیں کیا؟ انائزہ نے یشل کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے میں ان سب چیزوں سے دور رہتی ہوں، میں یہاں بھی تمہارے کہنے پر آئی ہوں۔ یشل نے غصے سے جواب دیا تو انائزہ کندھے اچکا کر دوبارہ پارٹی انجوائے کرنے لگی۔ یشل کے ذہن میں مسلسل اپنے باپ اور سوتیلی ماں کی باتیں گھوم رہی تھی۔ ویسے تمہارے وہ دوست کب تک آ جائیں گے؟ یشل نے جھک کر انائزہ کے کان میں رازداری سے پوچھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے، کل ہمارا کام ہو جائے گا، انائزہ نے کہا تو یشل نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اچانک کلب میں شور و غل بڑھ گیا، لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگی۔ انائزہ، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ یشل اٹھ کھڑی ہوئی۔ یشل، کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں نا، اس کلب کی شان تو اب آئی ہے۔ انائزہ نے اس طرف اشارہ کیا جہاں کوئی خاص شخصیت داخل ہوئی تھی۔ انائزہ، بس کر دو، میں تھک چکی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ یشل کے سخت لہجے پر انائزہ کو بادل نخواست تھا
اس کے ساتھ نکلنا پڑا۔ گھر واپسی پر یشل کا سامنا ایک بار پھر مونا بیگم سے ہوا، لیکن اس بار وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔ یشل انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور سیدھا بیڈ پر گر گئی۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کے باعث وہ چند ہی سیکنڈز میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن یشل نے پورا دن اپنے کمرے کی چار دیواری میں قید ہو کر گزار دیا، جہاں صرف کتابیں اس کی ہمراز تھیں۔ جیسے جیسے سورج ڈھلا اور رات کا سیاہ آنچل پھیلا، گھر میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ یشل کا دل کسی انجانے خوف اور جوش سے دھڑک رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ آج رات ہی وہ خواب حقیقت بنے گا جس کے لیے اس نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی سے کسی کے اندر داخل ہونے کی آہٹ ہوئی۔ یشل کی سانسیں تھم گئی۔ اندھیرے میں اسے ایک نقاب پوش حوالہ نظر آیا۔ اوہ ہو ڈفر، تمہیں میرے کمرے میں نہیں، مونا آنٹی کے کمرے میں گھسنا تھا۔ سارا زیور ان کے لاکر میں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گھستے نقاب پوش کو دیکھ کر دبی آواز میں غصے سے بولی۔ یشل کو یقین تھا یہ وہی کرائے کا چور ہے جسے اس نے اپنی مرحوم ماں کا زیور نکلوانے کے لیے بلایا تھا۔ وہ زیور جسے بیچ کر وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ سامنے کھڑا شخص کوئی معمولی چور نہیں۔ وہ یشل کی اس دیدہ دلیری پر دنگ رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی اسے دیکھ کر چیخے گی، مگر یہاں تو وہ اسے ڈکیتی کے طریقے سمجھا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے شرارتاً اپنی گن نکالی اور یشل کے سامنے کی۔ یشل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ نہیں نہیں پاگل، یہ مت دکھانا انہیں، ہارٹ فیل ہو جائے گا ان کا۔ قتل نہیں کرنا، بس میری ماں کے زیور نکلوانے ہیں۔ وہ اتنی رازداری اور معصومیت سے یہ بات کہہ گئی کہ سمیر دورانی کا دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، آج بری طرح دھڑکنے لگا۔ نقاب کے پیچھے اس کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے دلچسپ رات ہونے والی ہے۔ وہ تھوڑا اس کے پاس آئی۔ ٹھیک اسی لمحے کھڑکی سے چھنتی چاندنی کی ایک لکیر کمرے کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی یشل کے سراپے پر پڑی۔ چاند کی اس دودھیا روشنی نے پل بھر میں اس کا چہرہ روشن کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے خوابوں کو پانے کی تڑپ اور چہرے پر پھیلی معصومیت نے ایک سحر سے طاری کر دیا۔ وہ جو اب تک اس صورتحال کو محض ایک کھیل سمجھ رہا تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی مبہوت رہ گیا۔ نقاب کے پیچھے اس کی نظریں یشل کے چہرے پر تھم سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ لڑکی جو اسے ایک ڈفر چور سمجھ کر حکم چلا رہی تھی، اس چاندنی میں کسی خوابناک پری جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ دیکھا تھا۔ آج اس انجان لڑکی کی سادگی اور اس کے پرکشش نقوش دیکھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکا۔ سنا تم نے؟ یشل نے اسے خاموش دیکھ کر ٹوکا، مگر وہ تو جیسے کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے دل نے عجیب بے ترتیبی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ سنا نا؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، سمیر نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ یشل فوراً سیدھی ہوئی اور اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی، بائیں طرف والا دوسرا کمرہ مونا آنٹی کا ہے، یاد رہے شور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو ابھی تک اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، بس خاموشی سے سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ یشل کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولے باہر کا جائزہ لینے لگی۔ دوسری طرف وہ انسان جس نے کبھی زندگی میں سوئی تک نہیں چوری کی تھی، آج ایک انجان لڑکی کے لیے کسی ماہر چور کی طرح مونا بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دوست باہر پہرا دے رہے تھے۔ کمرے میں مونا بیگم اور فیضان صاحب گہری نیند سو رہے تھے۔ سمیر نے مہارت سے لاکر کا رخ کیا، جہاں یشل کی بتائی ہوئی چابی پہلے سے ہی ایک دراز میں موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس یشل کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی پوٹلی تھی۔ یہ لو تمہاری ماں کی امانت، سمیر نے دبی آواز میں کہا اور پوٹلی یشل کی طرف بڑھا دی۔ یشل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پوٹلی تھامی اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں موجود سونے کے ہار اور جھمکے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ یشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری زندگی بچا دی۔ اب میں اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں گی۔ مقابل اسے جذباتی ہوتے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنا اصل نام بتانا چاہتا تھا، مگر اسے یاد آیا کہ وہ یہاں ایک مجرم بن کر آیا ہے۔ اس نے بس ایک گہری نظر یشل کے سراپے پر ڈالی، جیسے وہ اس عکس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے مختصر کہا، اور اس سے پہلے کہ یشل کچھ اور پوچھتی، وہ کھڑکی کے راستے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یشل وہیں زمین پر بیٹھ گئی، زیورات کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں یشل کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ اپنی ماں کے زیورات کی بدولت اس نے شہر کی سب سے نامور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔
آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ سفید سادہ کرتے اور جینس میں ملبوس، آنکھوں میں نئے خواب سجائے کوریڈور میں چل رہی تھی کہ اسے انائزہ مل گئی۔ یشل، یہاں دیکھو، جلدی ادھر آؤ۔ انائزہ نے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ کھینچا اور پارکنگ ایریا کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی سیاہ اسپورٹس کار کے پاس لڑکوں کا ایک گروہ کھڑا تھا۔ ان سب کے درمیان ایک لڑکا نہایت شاہانہ انداز میں کھڑا تھا، جس کی شخصیت کا رعب دور سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ ہے سمیر درانی، اس یونیورسٹی کا سب سے امیر اور مقبول ترین لڑکا۔ اسے پانا ہر لڑکی کا خواب ہے، اور سچ کہوں تو میں خود اسے بے حد پسند کرتی ہوں، انائزہ نے کسی عقیدت مند کی طرح کہا۔ یشل نے ایک سرسری سے نظر سمیر پر ڈالی، جس کے لیے وہ محض ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا۔ اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں ہوگا کوئی، ہمیں کیا، چلو انائزہ، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یشل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد یشل اکیلی لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ سینئر لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ ارے واہ، نئی جونیئر، کہاں بھاگے جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری ریکنگ باقی ہے۔ ایک قد آور لڑکے نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دیکھیں، میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ یشل نے ہمت جمع کر کے کہا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہمارے لیے ایک گانا گاؤ، پھر جانے دیں گے۔ دوسرے لڑکے نے اس کا بیگ کھینچنے کی کوشش کی۔ یشل خوف اور غصے سے کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ بیگ چھوڑو اس کا، پیچھے سے ایک گرجدار اور جانی پہچانی آواز آئی۔ سب لڑکے سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ سامنے سمیر درانی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ آئندہ اگر کسی جونیئر کو تنگ کیا تو اس یونیورسٹی میں تمہارا آخری دن ہوگا، نکل جاؤ یہاں سے۔ سمیر کے ایک جملے پر وہ سب وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ یشل نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر سمیر سے ملی، اسے محسوس ہوا جیسے وقت کی رفتار تھم گئی۔ یہ گہری اور پراسرار آنکھیں تھیں، جن میں ایک الگ سی چمک تھی۔ سمیر نے قریب آ کر اس کا گرا ہوا بیگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ یشل نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ پکڑا۔ جی شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا نام سمیر ہے، سمیر درانی۔ میں یشل ہوں، اس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کینٹین کی طرف بڑھے تھے۔ اس دن کے بعد سے سمیر نے یشل کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اکثر اسے لائبریری یا کیفیٹیریا میں ملتا۔ سمیر کو یشل کی سادگی اور پڑھائی کا شوق بھا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک انوکھی اور گہری دوستی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ دیکھ رہی ہو، کچھ دنوں سے تم اس سمیر کے ساتھ زیادہ رہنے لگی ہو۔ میرے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، میری بھی دوستی کروا دو نا اس کے ساتھ۔ انائزہ نے یشل کے پاس بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ یشل نے دبی آواز میں جواب دیا، ارے میں نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے بھی بات کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ تم سے تو بات کرتا ہے، تمہارے ساتھ وقت بھی گزارتا ہے، تو کیا تم لڑکی نہیں ہو؟ انائزہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یشل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تم سے بھی دوستی کر لے، کیونکہ تم میری اکلوتی دوست ہو، لیکن وہ صاف منع کر چکا ہے۔ میں اب زبردستی تو نہیں کر سکتی نا؟ یشل کی بات سن کر انائزہ بس خاموشی سے سر ہلا گئی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یشل اور سمیر کی دوستی خاموشی سے محبت میں بدلنے لگی تھی، اور انائزہ اس تبدیلی کو بہت گہری نظروں سے نوٹ کر رہی تھی۔ یشل، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں سمیر کو پسند کرتی ہوں، انائزہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ تم سمیر کے لیے ایسے جذبات رکھتی ہو۔ یشل نے نرمی سے جواب دیا، یاد ہے جس دن ہم کلب گئے تھے، وہاں سمیر ہی موجود تھا۔ انائزہ نے اسے یاد دلایا۔ یشل کی آنکھوں میں ایک عزم جھلکا۔ دیکھو انائزہ، میں نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن تم نے مجھے بتانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ اب تم سمیر سے دور رہنا، کیونکہ وہ میری پسند ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے کہہ دیا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تو یقین کرو میں تم دونوں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گی، لیکن ابھی وہ صرف میرا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ انائزہ پیچھے غصے سے تلملا کر رہ گئی۔ میں نے اسے اتنا سہارا دیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے وعدہ کیا۔ کہاں سے آ رہی ہوں؟ مونا بیگم نے حسب عادت یشل کا راستہ روکا۔ یونیورسٹی سے آ رہی ہوں، یشل نے تلخی سے جواب دیا۔ کیا تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی؟ کسی نے اخلاق نہیں سکھائے تمہیں؟ کسی نے سکھانے کی کوشش ہی کب کی ہے؟ یشل نے دو بدو جواب دیا اور انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مونا بیگم پیچھے فیضان صاحب کو کھڑے دیکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ،
اس کی زبان کتنی دراز ہو گئی ہے، جب سے پڑھنے لگی اسے پڑھ لگ گئے ہیں۔ فیضان صاحب نے سر جھکایا۔ رشتہ ڈھونڈو اس کے لیے اور اسے یہاں سے رخصت کرتے ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، جبکہ وہ بھی پیچھے ہی بڑھی۔ وہ یہ بھی تو چاہتی تھی اور ان کا کہا اب سچ ہونے والا تھا۔ بیٹا خیریت تو ہے، آج کل تم صبح جلدی اٹھ جاتے ہو اور رات کو بھی وقت پر گھر آتے ہو؟ سمیر مسکرایا۔ بس ماما یہی سمجھ لیں کہ آپ کی ہونے والی بہو نے کہا ہے کہ زیادہ دیر باہر نہیں رہنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ مناہل بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر آریان درانی کو دیکھا اور پھر خوشی سے چہک اٹھی۔ ارے آپ نے سنا اس نے بہو کا ذکر کیا ہے؟ کتنے عرصے بعد سمیر نے ان سے اتنی محبت سے بات کی تھی۔ اچھا، اور کیا کہتی ہے ہماری بہو؟ مناہل بیگم نے بات کو طویل کرنا چاہا۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے بابا سے تمیز سے بات کیا کرو۔ جب میں نے اسے بتایا کہ آپ لوگوں کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تو اس نے مجھے سمجھایا کہ انسان کو رشتوں کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے بھی تو کبھی آپ کو اپنا وقت دینے کی کوشش نہیں کی۔ واہ، ہماری بہو تو بہت سمجھدار ہے۔ بتاؤ کب رشتہ لے کر چلنا ہے؟ مناہل بیگم نے کہا تو سمیر کے ہاتھ رکے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ابھی تک یشل سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ میں آج ہی یشل سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ناشتہ مکمل کر کے پرجوش انداز میں یونیورسٹی نکل گیا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اسے یشل نے بارے میں عجیب عجیب باتیں سننے کو ملنے لگی تھی۔ یشل نے تو اپنے ہی گھر پر چوری کروائی۔ ارے ہاں، اب تو وہ سمیر دورانی ہے نا، اس نے یونی کا سب سے امیر لڑکا اس کے پیچھے ہی اس کے ساتھ ہی دکھتی ہے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے۔ 3 سے 4 لڑکیاں بیٹھی یشل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سمیر ان کی طرف بڑھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہ لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے نہیں بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سمیر کو تو یہی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آج یونی کا ماحول اتنا خراب کیوں ہو گیا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے انائزہ؟ یشل نے انائزہ کے پاس آ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ پوری کلاس کی نظریں اب ان دونوں پر تھی۔ انائزہ نے بھوکلا کر ارد گرد دیکھا اور معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے قریب آ کر یشل کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن یشل نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ تم میری سب سے اچھی دوست تھی۔ اگر تم نے مجھ سے کہا ہوتا نا کہ تم سمیر دورانی سے محبت کرتی ہو اور تم نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ دکھے، تو یقین کرو ایک سمیر دورانی تو کیا، میں تم پر ہزاروں سمیر قربان کر دیتی۔ لیکن تم نے جو یہ گھٹیا حرکت کی ہے نا، اس کے بعد یاد رکھنا کہ سمیر کو چھوڑنا تو دور کی بات، اب میں تمہیں اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گی۔ یشل کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ وہ غصے سے پلٹی ہی تھی کہ انائزہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ مدبوسی سے پکڑ لیا۔ اب انائزہ کے چہرے پر بھی معصومیت کا نقاب اتر چکا تھا۔ میں نے تمہیں شرافت سے کہا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ یاد رکھو یشل، تم یہ سب کر کے اپنے لیے مزید مشکلیں بڑھا رہی ہو۔ یشل نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹکا اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرو گی تم، بولو؟ یونیورسٹی میں یہ افواہیں پھیلانے کے بعد اب کیا میرے گھر جاؤ گی؟ جاؤ، مجھے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہہ کر تیش میں وہاں سے نکل گئی۔ انائزہ اپنی توہین برداشت نہ کر سکی اور سیدھی یشل کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مونا بیگم اور فیضان صاحب کے سامنے جھوٹ کا پلندہ کھول دیا۔ آپ کی بیٹی وہاں پڑھنے نہیں بلکہ آوارہ گردی کی کرنے جاتی ہے، وہ ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا ہے اور یونیورسٹی میں آپ کا نام ڈبو رہی ہے۔ جیسے ہی یشل گھر پہنچی، مونا بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں دھکا دیا۔ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب وہیں جا کر اپنی زبان چلانا۔ یشل شوق میں تھی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھا تک نہیں، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ رخ موڑ گئے۔ وہ اپنے باپ کی بے رخی دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ فیضان صاحب کی طرف بڑھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا آپ خود۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ فیضان صاحب نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی تھی۔ جو کچھ میں نے تمہاری یونیورسٹی سے سنا ہے، اس کے بعد تو میں تمہیں ہرگز یہاں سے باہر قدم نہیں نکالنے دوں گا۔ تمہارا رشتہ میں نے اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے، انہوں نے 1 ہفتے بعد نکاح کا کہا ہے، اس لیے اب خاموشی سے گھر میں رہو۔ میری پوری کوشش ہے کہ نکاح 1 ہفتے بعد نہیں بلکہ آج یا کل ہی کسی تاریخ میں ہو جائے۔ فیضان صاحب یہ فیصلے صادر کر کے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کھڑی مونا بیگم نے ایک تنزیہ اور فاتحانہ نظر اس کے ٹوٹے ہوئے وجود پر ڈالی اور کسی لفظ کے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ یشل وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا بابا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔
دن گزرنے لگے۔ اس کے والد نے اسے یونیورسٹی جانے سے سختی سے روک دیا تھا اور اس کا موبائل بھی چھین لیا گیا تھا۔ اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا تھا جس سے وہ سمیر دورانی سے رابطہ کر سکتی یا اسے اپنی قید کی خبر دے سکتی۔ کیا ہوا ہے سمیر؟ تم کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہے ہو۔ مناہل بیگم نے سمیر کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ سمیر اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنے موبائل کی اسکرین کو بے خیالی میں گھور رہا تھا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ماما، وہ کچھ دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہے۔ مجھے اب واقعی پریشانی ہونے لگی ہے۔ میں نے اس کی دوست سے بھی پوچھا تھا لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں کہ یشل کہاں ہے۔ سمیر کی بات سن کر منائل بیگم بھی فکر مند ہو گئی۔ اچھا، کیا تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ اگر کہو تو ہم کل ہی ان کے گھر۔ منائل بیگم کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آریان دورانی کی کڑکدار آواز گونجی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ کیوں ضرورت نہیں آریان؟ مناہل بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کے ساتھ سمیر کی منگنی فکس کر دی ہے۔ کل انگیجمنٹ ہوگی اور پھر اگلے مہینے دھوم دھام سے شادی۔ آریان دورانی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو سمیر نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں اس کے بغیر۔ تم تو شادی سے پہلے اس لڑکی کے اشاروں پر ناچ رہے ہو، اس کے کہنے پر وقت سے پہلے گھر آتے ہو، وقت پر سو جاتے ہو۔ خدا جانے شادی کے بعد تو وہ تم سے کیا کیا کروائے گی۔ آریان صاحب نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ فی الحال میں نے صرف منگنی کی بات کی ہے، خاموشی سے کل تیار ہو جانا، اور مناہل آپ جائیں اور جا کر فنکشن کی تیاریاں کروائیں۔ آریان، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ مناہل بیگم نے احتجاج کرنا چاہا۔ بس کر دو مناہل، تم تو ویسے ہی اپنے بیٹے کے عشق میں اندھی ہو جاتی رہی ہو۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کا ذکر کیا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت اسے ڈانٹتی تاکہ اس کے دل میں پروان چڑھتے جذبات وہیں تھم جاتے اور وہ ہم سے کسی قسم کی امید نہ لگاتا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اسے شے دی۔ آخر ہے کون وہ لڑکی؟ کہاں کی ہے؟ کیا ہمارا اسٹینڈرڈ اس سے میچ کرتا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس میں اسٹینڈرڈ کہاں سے آ گیا آریان؟ آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر ایسی جاہلانہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ سمیر کی شادی وہی ہوگی جہاں وہ چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بالغ انسان ہے اور اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ مناہل بیگم بھی اپنے بیٹے کی ڈھال بن گئی۔ مناہل، میں کہہ چکا ہوں کہ کل اس کی منگنی ہوگی، بس یہ بات یہی ختم ہوگی۔ اگر آپ نے تیاریاں کروانی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں ملازموں سے کہہ چکا ہوں کہ وہ فنکشن کا انتظام شروع کر دیں، بلکہ وہ کام شروع کر بھی چکے ہیں۔ آریان صاحب یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اچانک مناہل بیگم کا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا اور حیرت سے کال اٹھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لا کر بولی۔ او اچھا، آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ سمیر غصے میں اپنے باپ کے پیچھے گیا تھا۔ بابا، میری بات سن لیں، میں صرف یشل سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں اپنی جان دے دوں گا۔ وہ طیش میں کہتا ہوا اپنے باپ کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اگلے دن دورانی ہاؤس میں منگنی کی تقریب کا غلغلہ تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، مگر جس کے لیے سب کیا جا رہا تھا وہی منظر سے غائب تھا۔ سمیر اپنا موبائل بند کر کے کہیں نکل گیا تھا اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس کا سراغ نہ مل سکا۔ آریان دورانی نے اپنی سبکی سے بچنے کے لیے مہمانوں اور لڑکی والوں کے سامنے یہ بہانہ بنا دیا کہ سمیر ایک ارجنٹ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے، لیکن منگنی کی رسم نہیں رکے گی۔ انہوں نے سمیر کی غیر موجودگی میں ہی تمام رسمیں ادا کروا دی اور انگوٹھی کی رسم بھی علامتی طور پر مکمل کر دی گئی۔ جب تقریب ختم ہوئی اور مہمان رخصت ہو گئے تب رات گئے سمیر نہایت بے پرواہی سے گھر میں داخل ہوا۔ آریان دورانی لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی سمیر سامنے آیا وہ بھپر گئے۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم نے آج میری کتنی بڑی توہین کی ہے؟ سمیر نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس منگنی کے حق میں نہیں ہوں۔ منگنی ہو چکی ہے سمیر، آریان صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ تمہارے بغیر ہی ہم نے ساری رسمیں پوری کر دی ہیں۔ لڑکی آئی تھی، اس کے ہاتھ پر انگوٹھی پہنا دی گئی ہے اور بات پکی ہو چکی ہے۔ ہم نے تمہارا میٹنگ کا بہانہ بنا کر عزت بچا لی، لیکن تمہارا یہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ شادی اگلے مہینے ہوگی، مگر اب تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہارا نکاح اسی ہفتے کر دیا جائے گا۔ سمیر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں۔ دیکھ لیں، یاد رکھیے گا بابا، جس طرح میں آج اپنی منگنی سے غائب تھا، اسی طرح میں اپنی شادی سے بھی غائب رہوں گا۔ آپ رسمیں تو پوری کر سکتے ہیں، مگر مجھے اس رشتے میں کبھی نہیں لا سکیں گے۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آریان دورانی ساکت کھڑے اس کے دو ٹوک جواب کی گونج سنتے رہ گئے۔ گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر یشل کے لیے ہر آواز ایک اذیت تھی۔ یشل اپنے کمرے میں سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے ایک کونے میں ٹھہر بیٹھی تھی۔ بھاری زیورات اور کامدار دوپٹہ اسے کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھی اور کاجل بہہ کر رخساروں پر کالے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور پھر انائزہ کا چہرہ اس کے تصور میں ابھرتا۔ انائزہ، تم نے میری پیٹ میں چھرا گھونپا، تم تو میری بہنوں جیسی تھی، پر تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ خدائیں پیستے ہوئے بڑبڑائی، تم نے بابا کے کان بھرے، تم نے مجھے اس قید خانے میں دھکیلا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کا غصہ اور دکھ ایک طوفان کی طرح اس کے اندر موجزن تھا۔ ابھی وہ اپنے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ پٹاخ سے کھلا۔ مونا بیگم بن ٹھن کر چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے یشل کے اجڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واہ بھئی واہ، کیا سج دھجے! مونا بیگم نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی۔ لیکن یہ رونے دھونے سے اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنی قسمت کو کوسنا بند کرو، آج تمہارے اس آوارہ گردگی کے عشق کا شوق مستقل علاج ہونے جا رہا ہے۔ یشل نے نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا، مگر کچھ کہا اور نہ ہی کچھ بولی۔ سن رہی ہو نا؟ مونا بیگم اس کے قریب آئیں اور اس کا تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے ابا باہر نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، قاضی صاحب آ چکے ہیں، چلو اب یہ ماتمی شکل ختم کرو، باہر چلو۔ مونا بیگم نے اسے بازو سے سختی سے پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ چلو اب مہمان انتظار کر رہے ہیں، تمہارا یہ تماشا اب ختم ہوا، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے، وہی تمہارا اصل ٹھکانہ ہوگا۔ یشل ایک زندہ لاش کی طرح ان کے پیچھے چلنے لگی، ہر قدم اس سے اس شخص سے دور لے جا رہا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، اور اسے اس اندھیرے کی طرف دھکیل رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے خواب، اس کی پڑھائی اور اس کی ہنسی سب مٹی میں ملنے والی ہے۔ اسے لانچ میں لایا گیا جہاں قاضی صاحب نکاح نامہ لیے بیٹھے تھے۔ یشل نے ایک آخری امید کے ساتھ اپنے باپ فیضان صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہزاروں التجائیں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا باپ ایک بار اسے سینے سے لگا کر اور کہہ دے کہ بیٹی میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، لیکن فیضان صاحب نے سختی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ باپ کی اس بے رخی نے یشل کے اندر ہی صحیح ہمت بھی ختم کر دی۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات دہرائے تو یشل نے ایک گہری سسکی بھر کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، اس نے قاضی کے الفاظ بھی نہ سنے تھے۔ محض کندھے پر زور محسوس کرتے اس نے مقابل کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہاں دستخط کر دیے جہاں اس کی زندگی کا فیصلہ لکھا تھا۔ وہ اب کسی کی شریک حیات بن چکی تھی، مگر اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ رخصتی کا منظر نہایت ہی پروقار مگر یشل کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اسے ایک پرتعیش گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا گیا۔ اس کا استقبال کسی ملکہ کی طرح کیا گیا۔ پھولوں کی سیج، خوشبوئیں اور چراغاں، ہر چیز وہاں موجود تھی، مگر یشل کا دل ویران تھا۔ گھر کی خواتین نے کچھ رسم و رواج پورے کیے اور پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یشل کمرے کے وسط میں بیڈ پر بیٹھی اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یشل نے ہمت جمع کی اور جیسے ہی اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا
اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکے نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے پٹ کھولا، سامنے انائزہ کھڑی تھی۔ انائزہ کو وہاں دیکھ کر یشل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تیش میں بیٹھ سے اٹھی اور غصے سے بھرپور قدم اٹھاتی انائزہ کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم نے میری زندگی برباد کر کے اب تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یشل چیخی۔ اس کا ہاتھ انائزہ پر اٹھنے ہی والا تھا کہ انائزہ نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے نہایت محبت اور گرم جوشی سے اپنے گلے لگا لیا۔ یشل اس اچانک بدلے ہوئے رویے پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی، مگر انائزہ نے اسے اتنی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا کہ یشل کی ساری تلخی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ بس یشل، اب اور نہیں۔ انائزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور پھر یشل نے جب مڑ کر اس اجنبی دلہے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے سمیر دورانی کھڑا تھا، جبکہ سمیر دورانی کی بھی حالت مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انائزہ نے یشل کے آنسو پوچھے اور ایک گہری سانس لے کر اسے بتانا شروع کیا۔ یشل، میں جانتی تھی کہ تم سمیر کو پسند کرتی ہو، اس لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا۔ میں جان بوجھ کر تمہارے گھر گئی اور مونا آنٹی کو سمیر کے بارے میں بتایا تاکہ تمہارے بابا تمہاری شادی کے لیے جلدی کرے۔ مونا آنٹی تو بس تمہاری شادی کروا کر تمہیں گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اگر انہیں ذرا بھی شک ہوتا کہ تم سمیر کو پسند کرتی ہو تو وہ یہ شادی کبھی نہ ہونے دیتی۔ اس لیے میں نے انہیں رشتہ تو بتانا، مگر یہ تاثر دیا کہ میں زبردستی تمہاری شادی وہاں کروانا چاہتی ہوں۔ خوش قسمتی سے جب تمہارے بابا کو پتہ چلا کہ وہ رشتہ ان کی پرانی بزنس پارٹنر آریان دورانی کے بیٹے کا ہے تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ انائزہ نے مسکراتے ہوئے یشل کے حیران چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ یشل، تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ تم سمیر کو پسند کرتی ہو، مگر وہ مونا آنٹی کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں تاکہ وہ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ اس لیے انہوں نے تمہارے ہونے والے سسر آریان انکل کے ساتھ مل کر یہ سارا پلان بنایا۔ منگنی کا تمہیں اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ تمہارے بابا چاہتے تھے کہ مونا آنٹی کو لگے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ سن کر یشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کے بابا نے اس کی خوشی کے لیے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ سمیر جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، حیرت سے بولا، لیکن پھر میرے بابا نے مجھ سے اتنا جھوٹ کیوں بولا اور مجھے کیوں پریشان کیا؟ انائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، سمیر، آریان انکل دراصل تمہیں تھوڑا سا سبق سکھانا اور تنگ کرنا چاہتے تھے۔ جب تم نے اپنی منگنی پر تماشا کیا تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ تم واقعی یشل سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ وہ تمہیں سچ بتانے والے تھے، لیکن انہیں تمہیں پریشان دیکھ کر مزہ آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے بارات لے جانے تک تمہیں اندھیرے میں رکھا تاکہ تمہیں اپنی محبت کی قیمت کا اندازہ ہو سکے۔ اس نے کہا تو سمیر کے سامنے آج کا منظر لہرایا جب وہ آریان صاحب اسے بارات میں ساتھ لے جانے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ سمیر، میں جانتا ہوں تم اس نکاح کے لیے خلاف ہو، لیکن یاد رکھنا، آج اگر تم اس بارات میں میرے ساتھ نہ چلے تو میں آج ہی اپنے بزنس کے تمام اثاثے فلاحی اداروں کو دے کر تمہیں اس گھر اور جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دوں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اس لڑکی کے گھر والوں کو فون کر کے یہ بھی کہہ دوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں، کیونکہ میرا بیٹا ایک بزدل ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو عزت کے ساتھ دلہا بن کر باہر آؤ یا پھر اپنی خود ساختہ محبت کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اس میسج نے سمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ نہیں گیا تو شاید وہ یشل کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا اور اس کے بابا واقعی اسے کہیں اور بیاہ دیں گے۔ اسی مجبوری اور دھمکی کے زیر اثر وہ خاموشی سے شیروانی پہن کر باہر آ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ سب اسے اس کی منزل تک پہنچانے کا ایک آخری حربہ ہے۔ چلو میں چلتی ہوں، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ انائزہ کہہ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سمیر نے آگے بڑھ کر فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ یشل کی طرف بڑھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ یشل، ان چند دنوں میں تمہیں کتنا یاد کیا ہے میں نے، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ میں نے تو تم سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت ہی نہ ملا اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ یشل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، یاد ہے اس رات تمہارے کمرے میں ایک چور آیا تھا؟ سمیر نے اسے یاد کروایا تو یشل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ انائزہ کا دوست تھا۔ نہیں، وہ میں تھا، میں وہاں آیا تو چوری کے لیے تھا،
لیکن اپنا دل ہار گیا تھا تم پر. پھر تمہیں یونی میں دیکھ کر میں تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا. کیا سچ میں آپ مجھ سے اس رات سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا. آج میں تمہیں اپنی محبت الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے ظاہر کرواؤں گا. وہ کہہ کر اس کے لبوں کو چھو چکا تھا جبکہ اس اچانک آفدات پر وہ بھکلا کر رہ گئی تھی. لیکن سمیر کا لمس محسوس کرتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا ساتھ دینے لگی تھی. سمیر قدم اٹھاتا اسے اپنے ساتھ لیے آہستہ سے بیڈ کی طرف آیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا. دونوں کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ دونوں پر کمفرٹر ڈال چکا تھا. کمرے میں اب صرف معنی خیز سسکیاں اور سرگوشیاں گونج رہی تھیں. سمیر یشل کے کان میں سرگوشی کرتا تو وہ مسکرانے لگتی تو کبھی شرما کر اپنی پناہ سمیر کے سینے میں ہی ڈھونڈنے لگتی تھی.